وہاں یہ اعزاز بھی بخشا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین خاندان نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے تمہارے درمیان قبائل، ہم نے تمہارے درمیان خاندانوں اور ان کی شاخوں کو تقسیم کیا ہے، لیکن جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی اس دن فرشتے کو نہیں پتا ہوگا کہ تیرا خاندان کیا ہے۔ خاندان اعلیٰ ہونا، خاندان اچھا ہونا یہ پہچان ضرور ہے، وہ کس خاندان سے ہے، وہ کس خاندان سے ہے، خاندانوں کی پہچان ضرور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی بندہ مقام پا سکتا ہے، اللہ کا قرب پا سکتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو قبائل کی تقسیم یا خاندانوں کی تقسیم یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خاندان کوئی بڑی بری چیز ہے، نہیں، بلکہ خاندان بدلنے کی بھی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، اپنا خاندان تبدیل کرتا ہے، نسب تبدیل کرنا، خاندان تبدیل کرنے کا مطلب ہے اپنا باپ تبدیل کرنا، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے نا، تو جو باپ تبدیل کر لیتا ہے، خاندان تبدیل کرتا ہے، نسب تبدیل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس میں کبھی انسان کو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس خاندان سے۔ اور یاد رکھنا، ایک واقعہ چھوٹا سا ذہن میں آیا، عرب کا خاندان جس پہ ابھی ہم بات کریں گے وہ بڑا اعلیٰ خاندان، خاندان قریش تھا، اور ایک قریش خاندان کے مقابلے میں ایک غلام جس کا کوئی خاندان ہوتا ہی نہیں، مجھے بتائیں اس کی کیا حیثیت؟ ایک طرف قریش خاندان ہو اور ایک طرف ایک غلام بندہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی بلال تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی بلال تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو ایک شاعر نے ان کے بیٹے کی تعریف میں کہا کہ بلال بن عبداللہ خیر من بلال، کہ عبداللہ کا بیٹا بلال، بلال نام کے لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا بلال، بلال نام کے لوگوں میں بہترین بلال ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، تو نے غلط کہا ہے، بلال رسول اللہ، بلال رسول اللہ، رسول اللہ کا بلال تمام بلال نام کے آدمیوں میں سب سے افضل بلال ہے۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ کا بلال مجھے اپنے بیٹے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بلال نے تابعداری اور فرما برداری کی تاریخ رقم کی تھی، اور اللہ رب العزت جب کسی کو جنت میں نبی کے آگے اس کے چلنے کی آہٹ سناتا ہے تو وہ خاندان دیکھ کے نہیں یہ مقام دیتا ہے، وہ یہ دل کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بات چیلنج ہے، یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے آپ سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جتنا عظیم نسب اور جتنا عظیم خاندان اللہ نے اپنے نبی کو دیا، دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنے دادا کا پتا ہے کہ میرا دادا کس کردار کا انسان تھا، وہ نیک تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کا مزاج کیسا تھا۔
مگر مجھے اپنے پردادا کا نہیں پتا کہ وہ کس کردار کا مالک تھا. مجھے تو اپنے پردادا کا نام بھی یاد نہیں. مجھے بتا اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بلا جھجک ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے پردادے کے کردار کا پتا تھا. ابھی تک میں نے جس سے بھی پوچھا کسی نے نہیں بتایا. ابھی تک میں نے جس سے بھی پوچھا کسی نے نہیں کہا کہ جی منو اپنے پردادے کا بھی پتا سی وہ کدھر دا سی. کوئی نہیں پتا, نہیں نا پتا. اور اکثر کو کسی کو خال کوئی ہوگا جس کو پتا. اچھا چلو اگر کسی کو پردادے کا بھی پتا ہوگا نا تو پردادے سے اوپر کسی کو نہیں پتا. پھر لو اوتے گل ہو کے جائے گی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اللہ نے اتنا پاکیزہ, اتنا صاف اور اتنا اجلا رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک پردادا 5, 10, 15 نسلوں تک نہیں, ہزاروں سال کی تاریخ میں ہزاروں افراد میں آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک اللہ نے میرے نسب کو اتنا پاکیزہ رکھا کہ میرے آباء و اجداد میں سے آج تک کسی نے بدکاری نہیں کی ہے. میں نکاح سے پیدا ہوا. فرمایا جیسے اسلام میں نکاح ہوتا ہے, نکاح سے اولاد حلال ہوتی ہے, ایسے میں آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک میرے سارے آباء و اجداد نے نکاح کیا, کسی نے بدکاری نہیں کی. اور یہی کافی نہیں بلکہ کیا فرمایا جب بھی نسب تقسیم ہوا, جب بھی نسب جدا ہوا, ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں تو 4 بیٹوں میں نسب تقسیم ہو گیا, آگے سے پھر خاندان چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب بھی نسب تقسیم ہوا تو ان 4 بیٹوں میں سے اس تقسیم ہونے والے نسب میں سے جو بیٹا, جو بندہ ان بھائیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین کردار کا مالک ہوتا تھا, اللہ نے مجھے اس کے نسب سے پیدا فرمایا. اتنا پاکیزہ نسب کائنات میں اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اللہ رب العزت نے اچھا کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانی طور پر ودیت ہوتی ہیں, وہ پیدا نہیں کی جا سکتی, خاندانی طور پر پائی جاتی ہیں, پیدا نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ جو جٹ بندہ ہوگا نا, جٹ بندہ, جٹ خاندان کا, فطری طور پہ اسے زمینداری کا شوق ہوتا ہے. کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لڑنے میں وہ فطری طور پہ دلیر ہوتا ہے, لڑن فطری طور پہ دلیر ہوتا ہے. ویسے تو خاندانہ کے بارے تسی میرے نال بہتا جانتے ہو, بڑے لطیفے بھی بنے ہیں. وہ فلانا انجدہ نہ ہوئے تھے انہوں مار دو, فلانا انجدہ نہ ہوئے تھے انہوں مار دو. وہ گلاں سچیاں نے. اگر شیخ فیملی سے ہو تو فطری طور پر ان میں تحمل پایا جاتا ہے اور کاروباری سوچ ان کے اندر فطری طور پر پائی, وہ پیدا نہیں کی جا سکتی کسی دوسرے کے اندر. اسی طرح ہر خاندان, مغل خاندان کے سے تعلق رکھتا ہے تو ان کے اندر ایکوریسی اور چیزوں کو ماپنا, لینڈ سدھی کرنا, کرسی بھی ٹیڑھی پئی ہوئے گی تو کہیں گے یار سدھی نہیں پئی, انہوں نے دوروں ہی نظر آ جائے گا کڑی سدھی نہیں لگی ہوئی. اس طرح ہر خاندان کا ایک کوئی خاص وتیرہ ہوتا ہے, خاص عادت جو جینز میں, خون میں پائی جاتی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت کیا تھی جو دین در دین, نسل در نسل, خون در خون آپ کے اندر پائی گئی؟ سب سے پہلے جس بندے نے قریش خاندان کی بنیاد رکھی اس کا نام تھا فہر بن مالک. فہر بن مالک آپ کے آبا میں وہ پہلا بندہ تھا جسے قریش کہا گیا. قریش کا معنی, یہاں سے قریش خاندان کا نسب چلا اور خاندان آگے چلا.
قریش کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ اس فہر بن مالک بندے کے اندر قدرتی طور پر، فطری طور پر یہ عادت پائی جاتی تھی کہ یہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس ظرف کا مالک تھا کہ کبھی کسی غریب مسکین کو اس کے در پہ نہیں آنا پڑا، بلکہ یہ غربا مساکینوں کو، ضرورت مندوں کو ہر وقت تلاش کرتا رہتا اور تلاش کر کے ان کے گھر جا کے ان کی ضرورت پوری کر کے آیا کرتا تھا۔ یہ وہ خدمت خلق کی عادت تھی جو نسل در نسل جینز میں ہوتی ہوئی بدرجہ عدم پائی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور خاندان قریش کو اللہ نے جو بیت اللہ کا متولی بنایا تو وہ بیت اللہ کا متولی بھی اسی لیے بنایا کہ ان کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کا، مہمان نوازی کرنے کا، دکھوں کا سہارا بننے کا، غموں کی غم گساری کرنے کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو یہ بات بطور نصیحت بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ جب کسی بندے کو اپنے گھر کا انتظام و اسرام دیتا ہے تو یاد رکھو اس کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے۔ اور مسجدوں کے صدر اور مسجدوں کی انتظامیہ بھی یہ سن لے کہ اپنے اندر انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھو کہ اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ انتظام دیا ہے۔ یہ وہ عادت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت تھی۔ اسی لیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ آپ بیواؤں کے کام آنے والے، آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے، آپ مہمان نوازی کرنے والے، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ انسانوں کے کام آنے والے، اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مشہور روایت آتی ہے نا، بندوں کے کام آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت جب بندہ بندے کے کام آتا ہے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت اور اللہ رب العزت کی کبریائی، مجبور بندے سے میں نے پیسے لینے ہوتے تھے تو میں اپنے ملازموں کو کہتا تھا یار اتنے پرچہ نہ کٹا رہی ہو، درخواست انہوں بار بار فون نہ کرنا، پتا ہے وہ بیچارہ جھوٹ بولے گا، گیڑے کرائے گا، ادھروں آن کے پھر دواں گا، ادھروں آن کے پھر دواں گا، چیک کیش ہوئے گا پھر دواں گا، تے پتا لگ ہی جاتا ہے۔ جب کو بتایا کہتا نا میں ادھروں آن کے دواں گا، سمجھ لو میرے گیڑا ہی ہوتا ہے۔ جنہیں دینے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار پڑھ دے تو یا میرے پرانی طریق کو ڈالی، جہاں کہتا نا بھرا کو پوچھ کے دساں گا وہ پھر سمجھو وہ کار ہی دوبارہ نہ پوچھیا کرو۔ جہاں یہ کہتے نا جی ہلے میں اجازت لواں گا، تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے ملازموں کہتا تھا نا کہ جڑا پتا لگے کہ نہیں دے سکتا اس کو تنگ نہ کیا کرو، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، اللہ کے سامنے پیش کر کے کہیں گے یا اللہ اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت اس بندے سے مخاطب ہو کے کہے گا اور تو میرا بندہ ہو کے، میرا بندہ ہو کے ایک مشت خاک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک غبار کے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو میرا بندہ ہو کے بندوں پہ نرمی کرتا تھا، میں رب العالمین ہو کے آج تجھ پہ نرمی کرتے ہوئے اسی نیکی میں تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا۔ بندوں کے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسانیت نے آج سے پہلے بے حسی کا ایسا مظاہرہ نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے اس کرسی پہ بیٹھ کر اپنی اس مادر علمی میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں، اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میرے میں اتنا جگرا، اتنا حوصلہ آج تک نہیں ہوا کہ میں فلسطین کے ایک ویڈیو بھی میں نے پوری دیکھی ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ ہماری بے حسی، یہ ہماری خود پسندی، یہ ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کا عالم ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کو آج سے پہلے تاریخ نے ان اوراق میں محفوظ نہیں کیا ہوگا کہ جتنی ذلت اور پستی اور مسکرت آج امت مسلمہ نے اس چشمے فلک کو دکھائی ہے، کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی
ہمارے ہی سامنے ان کو روندا جا رہا، ان کو کاٹا جا رہا، ان کی افطاریاں لاشوں کے اوپر ہو رہی، ان کے مکانوں کو منہدم کیا جا رہا، اور ہم سٹیج سجا کر، ہم کنسرٹ کرا کر میوزیکل شو کر رہے، ہم نئی نئی بلڈنگوں کے افتتاح کر رہے، ہم نئے نئے آئی پیک کے نام سے روڈ میپ بنا رہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ رب العزت کے محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا نہ ہوتی کہ اللہ میری امت کو یکمشت ہلاک نہ کرنا، تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ہمارے جینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، اللہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا۔ کیا حیثیت ہے، کیا اوقات! اور میں تو افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی وہ جگہ جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو جانے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ ترستی ہے، یہ دل تڑپتا ہے، جس کے لیے راتوں کو نیندوں کو حرام کر کے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگ کے کہتے ہیں اللہ اپنے گھر کی زیارت، اپنے گھر کی زیارت، اللہ اپنے گھر کے طواف، اللہ پروانوں کی طرح پھریں گے، تیری اس شمع کے گرد چکر لگائیں گے، تجھ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں کی بے حسی، مسلمانوں کی کمزوری، وہ ذلت اور مسکرت کا عالم یہ ہے کہ اس بیت اللہ میں بھی اب ہم بوانگے دہل اونچی آواز سے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ہم بڑے دبے ہوئے لفظوں میں، کوئی ایک آدھا امام بیچارہ پرانا دلیری کرتا ہے، مگر میں کوئی اب دعا بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ، کیا امت مسلمہ کی اس سے پہلے کوئی ذبح حالی کا تم نے اتنا منظر دیکھا ہوگا؟ شاید درندے بھی کہتے ہوں کہ ہم بھی اگر تمہاری جگہ ہوتے تو ہم بھی شاید مدد کے لیے نکل جاتے، مگر تم نہ نکلے۔ جانور بھی شاید ہم سے بہتر ہوتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، یہ ظرف دیا تھا، یہ دل دیا تھا، یہ کلیجہ دیا تھا، یہ اخلاق دیا تھا، جو خاندانی طور پر آپ کو ودیت کیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی ضرورت مند آتا تھا، آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا تھا، ادھار پکڑ کے اس کی ضرورت پوری کرتے تھے، کبھی سوالی کو خالی نہیں جانے دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عبادات کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنی بھی چاہیے، انسان کرتے بھی ہیں۔ یہ مجمع صرف رمضان کی برکت ہے، کیونکہ یہ رمضان کی برکت ہے، کسی اور دن اتنا مجمع ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مسجد النبوی میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی ضرورت مند، کوئی دکھی، کوئی تکلیف والا، کوئی بے سہارا میرے پاس اپنا دکھ درد لے کر آئے اور میں اس کے ساتھ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلا جاؤں، یہاں تک کہ اس بندے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ اس کام کو افضل اور بہتر سمجھتا ہوں۔ اخلاق کو اتنا مقام حاصل ہے، اور بات وہی رہے گی، مگر ان دونوں موضوعوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ خاندان اخلاق سکھایا، اور اخلاق کا عالم یہ تھا، اس سے اعلیٰ مثال اخلاق کی نہیں ملتی۔ سیرت کی معراج ہے یہ واقعہ، سیرت کی معراج ہے۔ علیہ وآلہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایسے پہچانتے تھے کہ حضرت صفیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی نا، خیبر میں، یہودی خاندان سے تھی، بڑے خاندان، سردار خاندان سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ایک نشان دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ نشان کیسا؟ تو انہوں نے کہا
میں آپ کو بتانے کو کہ یہودیوں کا ذرا ججمنٹ دیکھیے گا، ذرا ان کی پہچان اور معرفت دیکھیے گا. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے خیبر کا محاصرہ نہیں کیا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور میں چاند کو دیکھتی ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند کا ایک ٹکڑا چاند سے الگ ہو کر میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. میں صبح کو اٹھی، میں نے اپنے خامند کو یہ خواب بیان کیا جو کہ یہودی عالم بھی تھا، سردار بھی تھا. اس نے خواب سنتے ہی میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا تو مدینہ کے سردار سے نکاح کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے. کیسی ججمنٹ تھی ان کی. اور انہوں نے کہا حضرت صفیہ نے کہ میں نے اس دن ہی، جس دن آپ مدینے آئے تھے نا، میں نے اس دن ہی پتہ لگا لیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس لیے کہ میرے باپ اور میرے چچا نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا یہ تو وہی ہے کہ جس کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودی عالم تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نا ایک نشانی پوری ہوئی، دوسری پوری، تیسری پوری، چوتھی پوری. ایک ایک کر کے میں نشانیاں گنتا جاتا، آپ کو دیکھتا جاتا اور وہ پوری کرتا جاتا. ایک نشانی ایسی تھی جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تو تھی، دیکھی نہیں. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تو تھی، دیکھی نہیں. کہتے ہیں پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا تھا. ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور مسلمان ہونے کے بعد میں اپنے گاؤں گیا اور میں نے جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو میں نے سارا گاؤں ہی مسلمان کر لیا. لیکن اس نے کہا اب ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے. کیا؟ اس نے کہا ہمارے گاؤں میں اناج کی قلت آ گئی ہے اور میں اپنے گاؤں والوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اناج لے کے آؤں گا، مجھے اناج چاہیے. حضرت زید کہتے ہیں میں ادھر کھڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، آپ کے پاس دینے کے لیے اناج نہیں تھا. آپ نے کہا زید اتنا اناج، اتنی کھجوریں ایک مہینے کے ادھار پر مجھے دے دو گے؟ حضرت زید کہتے ہیں میں پہلے یہ سویرے کا انتظار کرتا پیا سی. میں کہا حضور میں حاضر. میں نے اسی وقت ہاں کی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ 1 مئی کو واپسی کا وعدہ ہو گیا. 1 مئی کو واپسی کا وعدہ ہو گیا تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1 مئی کا چیک دیتا تو ساڑھے تے خیر جس تاریخ کا چیک ہوئے پہلے ہی پتا ہوتا ہے، پارٹی کو دیکھ کے پتا ہوتا ہے کہ یہ 2-4 دن بعد ہی کیش ہونا ہے. بلکہ 2-4 دن بعد انہوں نے کہنا یار چیک دے جاؤ تو کیش ہی لے جاؤ. کیوں جی؟ توصیف صاحب آپ کو بتائیں گے کہ فیصلہ آباد میں جو کیش کی پیمنٹ ہوتی ہے نا وہ بھی 4 دن بعد ہی ہوتی ہے. کیوں جی؟ کہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ کہنا کیش دا گا کے، وہ بندہ سمجھتا ہے کیش دے گا کا مطلب ہے کہ ادھروں چیز لے گا ادھروں پیسے پڑائے گا. وہ بعد میں پتا لگتا ہے یار کیش دا گا کے 2-4 دن سے بھیج ہی جانے گے ہے جی. ساتھ یہی گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ تھا 1 مئی کا. تو وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں 26 اپریل کو پہنچ گیا. میں 3-4 دن پہلے ہی چلا گیا اور میں نے جا کر کہا اے محمد، آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور میں نے سختی سے جملے کہے اے محمد آپ ہی نہیں بلکہ میں آپ کے خاندان کو جانتا ہوں، خاندان عبد المطلب نے کبھی اپنی بات کا پاس نہیں رکھا. حضرت عمر کھڑے تھے. حضرت زید کہتے عمر نے تلوار نکالی، کہا زید اس سے آگے ایک جملہ کہا تیرا سر جدا کر دوں گا، تیری گردن کاٹ دوں گا. اور حضرت زید کہتے ہیں میں جان بوجھ کر سخت جملے بول رہا تھا
عمر نے مجھ پر تلوار سونتی ہوئی تھی اور میں نے جب سر اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے کہا عمر جتنے میں نے اس کے دینے ہیں نا، جتنا اناج میں نے اس کا دینا ہے نا وہ بھی اس کو واپس کرو، اور جو تم نے سختی کی ہے نا اس کے بدلے 50 کلو کھجوریں اس کو اور زیادہ دے دو۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں حضور معاف کیجئے گا، یہ گستاخی نہیں تھی، یہ تو صرف ایک جانچ تھی، ایک عادت کو پرکھنے کے لیے۔ اب وہ نشانی کیا تھی کہ جو نشانی حضرت زید نے اس لمحے دیکھی، کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا آخری نبی کا اخلاق ایسا ہوگا کہ جو بندہ اس کے ساتھ جتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس سے پیار کرنے والا ہوگا، جو جتنا بد اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی اخلاق سے پیش آنے والا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں تیری ایسی دی تیسی میں کوئی کمیاں دوانا تم انہوں گل کر کے جائیں کتنے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمیں کوئی بات کرے ہم کہتے ہیں وہ تیرے جواب نہ دوا تو پھر میری نک نہیں رہتی، اور بیٹا بغیر جواب دی آ جائے نا تو پیو تھپڑ مارے گا، تیرے منہ سے زبان نہیں تھی، تیرے کو نہیں تھی بولیا جاتا، تو نہیں جواب دے سکتا۔ اور اللہ کی قسم جواب دینے والا کمال نہیں کرتا، جواب نہ دینے والا کمال کرتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ کا خاندان عرب کا سب سے اعلیٰ خاندان تھا، آپ کا مقام عرب میں سب سے اعلیٰ مقام تھا، آپ کے اشارے پر عمر گردن کاٹ سکتے تھے، آپ کے اشارے پر پہاڑوں کو ملا کر قوم کو تباہ کیا جا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال سے پہلے، اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک بات اب سمجھانے لگا ہوں، اعلان نبوت کا ہوا 40 سال کی عمر میں، اعلان نبوت تو ہوا 40 سال کی عمر میں، قوت گویائی تو ملتی ہے انسان کو 2-3 سال کی عمر میں، بچہ بولنے لگ جاتا ہے نا 2-3 سال کی عمر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن قوت گویائی ملی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اقربا، آپ کے دوست، آپ کا خاندان، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ کھانا کھانے والے، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ بے تکلف ہونے والے، پیدا ہونے والے دن سے لے کر اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے دن تک آپ پر غصہ بھی آیا، آپ پر مذاق کی کیفیت بھی آئی، آپ پر غم بھی آیا، آپ سفر میں بھی گئے، آپ مسجدوں میں بھی آئے، آپ نے وعظ بھی کیا، آپ نے جنگیں بھی لڑی، آپ نے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا، آپ پر اوجریاں بھی رکھی گئی، مگر ایک بندہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکا کہ ساری زندگی میرے نبی نے اپنی زبان سے اخلاق سے گرا ہوا ایک لفظ بھی کبھی ادا کیا ہو۔ ہم کہتے ہیں منو غصہ آ گیا سی پھر میں جو کیتا ہے کوئی کمال نہیں کیتا، جے غصے کی ان قابو نہ پا سکیا تے کوئی منو دسو کوئی مزاج ہاسا جی بھی کوئی گالا کرتا ہے، غصے میں ہی گالیاں نکلتی ہے نا، بندہ کہتا ہے منو غصہ۔ یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور ایک عام سی بات ہے، جب بھی کسی بندے کی شادی ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم ہیں ہی بہت برے۔ میں ایک جگہ ایک درس دیا، پتہ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، اسی طرح اخلاق پہ کچھ بات ہو رہی تھی ادھر میرا تارک آباد مسجد میں، تو میں جب درس دے کے باہر نکلا، وہ بیچارہ کسی کا بہت ہی ستایا سی، وہ کہتا حضور گل ہے وے کہ فرعون تے ایویں بدنام ہی ہیں، وہ کہتا فرعون تے ایویں وہ بدنام ہی ہے، اصل تے اسی پیڑے ہیں۔
جدہ وہ فیس بک پہ پچھلے دنوں ایک لطیفہ بھی آیا تھا، کسی نے کہا، انہوں نے کہا احرام مصر جڑے نے نا وہ سارے مصریہ کول نے تے فرعون سارے پاکستان دے کول۔ حقیقت یہی ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں، ہم بہت برے ہیں، ہم بہت برے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کے دوست، اس کا باپ، اس کے بھائی اس کو پہلے دن ہی یہ بات سمجھا دیتے ہوئے اپنی بیگم نو دس دینا ہے، پہلے دن ہی اپنی بیگم نو پہلے دن ہی دس دینا ہے، ہن تو اس گھر دی ہو گئی ہے، اس گھر دی کوئی گل باہر نہیں جانی چاہیے۔ ایمانداری سے بتائیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، جڑے کمارے بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بھی یہی نصیحت ہونی کہ پتر پہلے دن اپنی بیگم نو یہ دس دینا کہ اس گھر کی گل باہر نہیں جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کرنیاں ہی اتنا دیا ہوندیاں نے کہ پتا ہے کہ جی دس دی تو کوئی عزت نہیں رہنی، پتا ہی ہوتا ہے اپنی کرتوتوں میں انسان کو۔ لیکن اللہ کی قسم میں آپ کو اخلاق کی مثال دینے لگا ہوں۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا کردار اتنا صاف اور اتنا اجلا تھا، جتنے آپ مسجد میں اچھے تھے، جتنے آپ دوستوں میں اچھے تھے، جتنے آپ اپنے کاروبار میں اچھے تھے، تجارت میں اچھے تھے، جتنے آپ گاہک سے اچھے تھے، جتنے آپ مدینے والوں کے سرداروں سے اچھے تھے، اللہ کی قسم آپ نے اپنی بیویوں کو کہا میں گھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پرائیویسی اپنی جگہ، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات تم بیان کر سکتی ہو، میں کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات گھر میں بھی کرتا ہی نہیں، میں کبھی اپنی بیوی سے بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتا، میں کبھی کوئی ایسی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا کہ میں تمہیں یہ کہنا پڑے کہ یہ گل باہر نہ دسی ہو۔ انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، یہ اخلاق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جو جہاں سے بات چلی تھی دوبارہ اس طرف آؤں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جو آپ کو خاندانی عادت کے طور پہ اللہ نے ودیت کیا، آپ کی آمد سے پہلے ہی اللہ نے اس خاندان کا شرف بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ خاندان قریش سے تھے اور قریش کی خاندان کی جو شاخ بنی، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی کہ نسب تقسیم ہوتا ہے، تو نسب جو تقسیم ہوا تو آپ بنو ہاشم سے پیدا ہوئے۔ اس خاندان کی دوسرا کمال یہ تھا کہ اس خاندان کے پاس پورے عرب میں یہ خاندان تھا جس کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس تھا، یہ تجارت کے ماہر تھے۔ اور حضرت ہاشم جو آپ کے آبا میں سے ہیں، ان کی قبر بھی آج غزہ میں ہے، کیونکہ یہ وہاں پر ایکسپورٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہیں پر وقت اجل آ گیا اور وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ حضرت ہاشم کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے یہ بات سمجھنے والی۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ پاکستان کے حالات خراب ہوں، ہمارے رشتہ دار جو باہر ہے نا، کوئی یو کے سیٹ ہے، کوئی جرمنی، کوئی سعودی عرب، جب پاکستان کے حالات خراب ہونا تو پتا ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھٹو پاکستان کی رکھا تو ہی ساڑھے کو باہر ہی آ جاؤ، کہتے ہیں نا۔ کہتے کسی نے کہا یار میں اپنا سب کچھ چھڑ کے پاکستان آ کے پاکستان کی خدمت کرا۔ حضرت ہاشم یہ خاندانی عادت خدمت خلق کی، اس کا دین سے تعلق نہیں تھا ابھی، یہ خاندانی عادت کی بات کر۔ مکہ میں قحط سالی ہوئی، حضرت ہاشم کو پتا چلا، وہاں سے 100 اونٹ اناج کے ساتھ لدا ہوا اناج لاد کر اونٹوں کے اوپر لے کر مکہ میں آ گئے۔ روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے، اس کا شوربے والا سالن بناتے، اس کے اوپر جو اناج تھا اس کی روٹیاں پکاتے، روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے، ان ٹکڑوں کو شوربے میں ڈالتے اور سارے مکے والوں کو کھلا کر کہتے جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ لوگوں نے پہلی دفعہ اس چھوٹی ٹکڑے بنانے والے سالن کی وجہ سے ان کا نام ہاشم ڈال دیا، اور آخری جملہ یہ سمجھنے والا ہے یہی وہ سالن تھا جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ تھا،
اس لیے کہ یہ سالن خدمت خلق کی پہچان رکھتا تھا. یہ سالن خدمت خلق کا تعارف رکھتا تھا, خدمت خلق کی پہچان رکھتا تھا. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی شرف تھا. اور اللہ رب العزت نے آپ کی آمد سے پہلے ہی لوگوں کو یہ دکھانا شروع کر دیا تھا, لوگوں کو یہ پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ اس خاندان کی عزت کرنی ہے, کیونکہ اس خاندان میں وہ آخری چشم و چراغ پیدا ہونے والا ہے. زندگی میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھنا, انسان کہتا ہے میں اتفاقاً ادھر گیا, اتنے گل ہوئی, سالہ دا کم سی, وہ بندہ واقف مل گیا, انہیں میرا کام کراتا. یہ بندہ کہتا ہے یار اتفاقاً وہ ملاقات تھی, انہیں رشتے دی گل کی تھی, تو میں بھی اپنی بیٹی دا یا بیٹے دا کرنا سی, اتنے گل ہوئی تو میں رشتہ کرتا. زندگی میں نہ اتفاقاً کچھ ملتا ہے اور نہ ہی اتفاقاً کچھ چھینا جاتا ہے. بندہ کہتا ہے پلاٹ لین لگا سی, انہوں میں رات نو کیا 50 لاکھ لینا, انہیں کیا 55 ہی لینا. میں کہا چل میں نہیں لینا. اسی سوچا چلو صبح گل کریں گے, صبح گل کریں گے 55 دے دیں گے, اور رات ہی پتا لگا انہیں 60 لاکھ کا بیچتا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے واقعات, کئی ہوتے ہیں, لوگ ہمیں بتاتے ہیں. تو بندہ سوچتا ہے یار کہ اے پلاٹ مل جانا نا بڑی غلطی ہو. سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ میرے ساتھ جو میں بھی یہ سوچوں, آپ کے ساتھ ہو, آپ موقع دی دکان لیتی نہ ملے, او ہو بڑا افسوس. کوئی سوٹ پسند آ جائے نا خواتین اور لین دل کرے, اس ٹائم نہیں لیا, بعد کو لین جاؤ ملیا ہی نہیں, او ہو وہ بس پھر جو شامت آتی ہے نا جی کار. لیکن جو ملتا ہے وہ بھی اتفاق نہیں ہوتا, جو رہ جاتا ہے وہ بھی اتفاق نہیں ہوتا. وہ گھر جو تجھے ملا نہیں, اللہ کو پتا تھا وہ تیرے لیے اچھا تھا ہی نہیں. اتفاق کچھ نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے رب العالمین کی تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے. کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں, کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں, لمحوں سے لمحے جدا ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ, حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ یمن کی تجارت کے لیے گئے. وہاں پر ایک راہب ملا جو زبور کا عالم تھا. اس نے حضرت عبد المطلب کو کہا میں آپ کے بیٹے عبداللہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ بتا رہا ہوں واقعات کہ اللہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے خاندان کا شرف عرب میں کس طرح بڑھا رہا ہے. کہا عبداللہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں. عبد المطلب نے کہا میں سطر دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں. اس نے کہا میں سطر نہیں دیکھتا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا عبد المطلب عبداللہ کو لے جاؤ, بنو زہرہ خاندان کے اندر اس کی شادی کر دو, بنو زہرہ خاندان کے اندر اس کی شادی کر دو. عبد المطلب واپس آئے. حضرت آمنہ کے والد جو عبد المطلب کے کزن تھے ملنے کے لیے اپنے کزن کو آئے ہوئے تھے. حضرت کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے اوپر 6 یہودیوں نے قاتلانہ حملہ کیا. حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے حضرت آمنہ کے والد آگے بڑھے. دیکھتے ہی دیکھتے غیبی مدد سے ان 6 یہودیوں کی گردنیں کاٹ کر تن سے جدا کر دی گئی. فوراً اپنے گھر گئے. آمنہ کی ماں کو کہا ایسا کر فوراً عبد المطلب کے پاس جا اور جا کر ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ مانگ لے. جو میں نے آج عبداللہ کے لیے دیکھا میں نے کسی اور کے لیے نہیں دیکھا. وہ عورت گئی, جا کے عبد المطلب سے عبداللہ کا رشتہ مانگا. عبد المطلب کے ذہن میں اس راہب کی بات تھی, انہوں نے فوراً ہاں کر دی. یہ عقد قائم ہوا اور اس عقد کے قائم ہونے پر دنیا میں تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب یہ نکاح ہونے کے لیے جا رہا تھا, 2 واقعات اور بیان کروں گا, حیران کن.
جب یہ عقد ہونے کے لیے جا رہا تھا، حضرت عبداللہ کو راستے میں ایک بنو اسد قبیلے کی ماہر عورت، جس کے پاس پرندوں کے علم کی یہ ماہر تھی. میرا دیہات سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، کوئی میری دیہاتی زندگی نہیں، کوئی آباء و اجداد کی کوئی، اس لیے مجھے اس کا پتہ نہیں. لیکن جو جٹکے لوگ ہیں نا، دیہاتی لوگ، وہ جانتے ہیں کہ یہ پرندوں کا علم بھی ایک خاص علم ہوتا ہے. چڑیا یہاں کیوں بول رہی ہے انہیں پتہ لگ جاتا ہے، یہ کوے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ فاختہ یہاں کیوں بیٹھی، یہ پورا ایک علم ہے. وہ اس علم کی ماہر تھی. اور میں آخر میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے اللہ نے اپنے نبی کی نشانیاں دنیا میں ظاہر کی. اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر بلایا، کہا عبداللہ